بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكونوا من المشركين إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار صدق الله العظيم۔ میرے عزیز ساتھیوں، کائنات کے پیدا کرنے والے نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا کہ تم مشرکین میں سے مت بنو۔ بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین میں تفرقہ ڈالا اور شیعہ بن گئے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کوئی سروکار نہیں۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص میرے بارے میں جھوٹ بولے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کو بنا لے۔ میرے عزیز ساتھیوں، مذہب اسلام اور اہل اسلام کے دشمن دو طرح کے ہیں۔ ایک تو وہ کفار و مشرکین یہود و نصارہ جو کھلے طور پر دشمن ہیں، دوسرے وہ نام نہاد مسلمان اور مارے آستین ہیں، دعویٰ اسلام کا ہے مگر دشمن اسلام ہیں۔ ان کا شب و روز صحابہ کرام رضی اللہ علیہ اجمعین سے بغض و عداوت، دشمنی اور مسلمانوں کی مخالفت میں لگ رہا ہے، اور مسلمانوں کے عقائد پر ڈاکہ زنی کی بھرپور کوششیں کی جا رہی ہیں، جنہیں ہم اور آپ شیعہ کے نام سے جانتے ہیں۔ قرآن نے ان کو منافقین کا لقب دیا۔ میرے دوستو، شیعہ کس کو کہتے ہیں؟ تو سنیے، آج کے دور میں شیعہ اس شخص کو کہا جاتا ہے جو حیدر کرار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کا حامی ہے، اور شیخین یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا قائل ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شیعہ اور سنی کے درمیان اختلاف بس ایسا ہے جیسا کہ حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی کے درمیان۔ نکالیے اپنے ذہن سے بات اور غور سے سنیے۔ اگر شیعہ کتب کا بغور مطالعہ کیا جائے تو صاف پتہ چلتا ہے کہ کلمہ اسلام سے لے کر تیمم تک کا ہمارا ان کا اختلاف ہے، مگر اس مختصر وقت میں ساری باتوں کو بیان کرنا مناسب نہیں۔ کچھ باتیں عرض کر دیتا ہوں اور مسلم نوجوانوں کے دل و دماغ میں نفرت شیعہ کوٹ کوٹ کر بھر دینا چاہتا ہوں۔ شیعہ کی اذان ہم سے الگ، نماز الگ، شیعوں کا حج الگ، زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ الگ، سحری الگ، افطاری الگ۔ ہماری مسجدیں ہیں، ان کے امام باڑے ہیں، ہمارے رہبر اور ہیں، ان کے رہبر اور ہیں۔ کہتے ہیں خدا ظاہر اور بننے والا ہے، خدا اصحاب رسول سے ڈرتا ہے، اپنے اماموں کو نبی سے افضل اور برتر بتاتے ہیں، ختم نبوت کے منکر ہے، قرآن کو ناقص بتاتے ہیں۔ شیعوں کا عقیدہ ہے کہ جھوٹ بولنا کار ثواب ہے، گالی دینا عظیم الشان عبادت ہے، کسی مسلمان کو دھوکہ دینا سنت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہے، غیر مسلم عورتوں کو ننگا دیکھنا جائز ہے، مذہب شیعہ میں زنا جائز ہے۔ شیعہ لوگ کہتے ہیں یہ قرآن اصلی قرآن نہیں، یہ قرآن وہ قرآن نہیں جس کو جبریل امین علیہ السلام لے کر آئے تھے، یہ قرآن بدلا ہوا ہے، یہ قرآن ناقص ہے۔ اصلی قرآن 17,000 آیتوں کا تھا اور اس قرآن میں 6,666 آیتیں ہیں۔ اصلی قرآن کی لمبائی 70 گز ہے، جس کو 12ویں امام مہدی سر من رعا شاہ کی غار میں لے کر چھپے ہوئے ہیں۔ ہائے افسوس، صد افسوس، اس قرآن مقدس کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ ہے جس کے بارے میں ارشاد ربانی ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن وہ قرآن ہے جس میں کسی طرح کا شک و شبہ نہیں۔ ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ اس کا ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ خود خالق کائنات نے لیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم ہی نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس میں کسی طرح کی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اس کی صورت نہیں بدل سکتی، اس کے رکوع نہیں بدل سکتے، اس کی صورت آیت زبر زیر پیش میں اور نقطوں میں کسی طرح کی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ جگر پر ہاتھ رکھیے اور سنیے ان صحابہ کے بارے میں شیعوں کا یہ عقیدہ ہے جن کو اللہ رب العزت نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا مزدہ سنایا۔ اللہ تعالیٰ نے خود ان کا امتحان لیا، صحابہ کا یہ مقدس گروہ امتحان میں پورا اترا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کا اعلان کیا۔
وہ صحابہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہیں فرمایا اولئکم الراشدون، کہیں فرمایا اولئکم الصادقون، کہیں فرمایا اولئکم الفائزون، کہیں فرمایا اولئکم المفلحون۔ وہ صحابہ جنہوں نے دین اسلام کے خاطر تن من دھن کی بازی لگا دی، وہ صحابہ جنہیں دین اسلام کو پھیلانے کے لیے وہ قربانی پیش کی جس کی نظیر پیش کرنے سے عالم انسانیت ہی دامن اور خالی ہے، جنہوں نے کٹنے کٹا دی، عورتوں کو بیوہ بچوں کو یتیم کر دیا، وہ صحابہ جن کو سمندروں نے راستہ دیا، وہ صحابہ جن کو شیروں نے سواری دی، وہ صحابہ جن کی نعشوں کو فرشتوں نے غسل دیا، وہ صحابہ جن کو دربار رسالت سے اعزاز ملا، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جس کی بھی اقتدا کروں گے راہ پا جاؤں گے۔ صحابہ کی یہ شان ہے، ان کے بارے میں شیعہ لوگ کہتے ہیں کہ 3 کے علاوہ تمام صحابہ مرتد ہو گئے تھے، ان کو جہنم کے 7ویں طبقے میں عذاب ہو رہا ہے۔ اصحاب پیغمبر کو فرعون، حامان اور شیطان سے بڑا لعین کہا جاتا ہے، ان کو ماں، بہن، دادی، نانی کی گالی دی جا رہی ہے، اصحاب پیغمبر کو جہنمی کتا تحریر کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ، دادی، نانی زناکار اور فاحشہ عورتیں تھیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن پیغمبر کی عزت، پیغمبر کی آبرو، پیغمبر کی بیوی کو حرام زادی بتاتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ عمر بن خطاب اور اس کے ساتھی جہنمی کتے ہیں۔ وہ عمر جس کو اللہ کا رسول رات کو تڑپ تڑپ کر مانگے، وہ عمر جس نے اسلام کے ڈنکے بجائے، وہ عمر جس نے کیسر و کسریٰ کا غرور خاک میں ملا دیا، وہ عمر جس سے اسلام کو قوت ملی، طاقت ملی، وہ عمر جو آج بھی پیغمبر کے بغل میں سویا ہوا ہے۔ ایران کا درندہ کہتا ہے عمر زندیق اور کافر تھا، عمر پر خدا کی لعنت ہو، جو بندہ عمر کو کافر نہیں کہتا وہ خود کافر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 12واں امام اصل قرآن غار میں لے کر چھپا ہوا ہے، جب وہ آئے گا تو سب سے پہلے یہ کام کرے گا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ دوسرا کام یہ کرے گا، مدینہ المنورہ میں آئے گا، روضہ اقدس کے پاس آئے گا اور کہے گا یہ 2 قبریں کس کی ہیں؟ لوگ کہیں گے ایک قبر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، دوسری قبر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ وہ کہے گا کسی کو شک تو نہیں؟ لوگ کہیں گے ساری کائنات یہی کہتی ہیں کہ یہ 2 قبریں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ پھر وہ دونوں قبروں کو اکھاڑے گا، ان کو باہر نکالے گا، ان کا کفن اتارے گا، ان کو مادرزاد ننگا کرے گا اور سولی پر الٹا لٹکا دے گا۔ تیسرا کام یہ کرے گا، جنت البقیع میں آئے گا اور کہے گا ابوبکر کی بیٹی عائشہ کی قبر کہاں ہے؟ لوگ کہیں گے یہ عائشہ کی قبر ہے۔ پھر وہ قبر کو اکھاڑے گا، ماں عائشہ کو زندہ کرے گا، ہماری ماں عائشہ، تمہاری ماں عائشہ، سارے مسلمانوں کی ماں عائشہ پر زنا کی حد جاری کرے گا۔ ہائے افسوس، صد افسوس، وہ کون عائشہ جس کے لیے جبریل سلام لائے؟ وہ کون عائشہ جس کا چبایا ہوا مسواک نبی استعمال کریں؟ وہ کون عائشہ؟ صدیقہ عائشہ۔ وہ کون عائشہ؟ پاکیزہ عائشہ۔ وہ کون عائشہ؟ میری ماں عائشہ۔ وہ کون عائشہ؟ تیری ماں عائشہ۔ وہ کون عائشہ؟ سارے مسلمانوں کی ماں عائشہ۔ اس عائشہ صدیقہ کے بارے میں شیعوں کا قلم چل رہا ہے، ان کی زبان چل رہی ہے کہ وہ زناکار تھی، 12واں امام ان پر زنا کی حد جاری کرے گا۔ کاش ان کا قلم ٹوٹ جاتا، ان کی زبان شل ہو جاتی۔ اسی پر بس نہیں، ایران کا درندہ کہتا ہے میں اس خدا کو خدا نہیں مانتا جو عثمان جیسے ظالموں اور بدمعاشوں کو حکومت دیتا ہے۔ ارے عقل کے اندھو، عثمان تو وہ ہیں کہ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر بیٹھے ہوئے تھے، پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، حضرت ابوبکر صدیق تشریف لائے، نبوت یوں ہی بیٹھی رہی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، نبوت یوں ہی بیٹھی رہی۔ عثمان ذی النورین تشریف لائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا یا رسول اللہ، آپ کے داماد عثمان ذی النورین تشریف لائے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کو دروازے پر ٹھہرنے کو کہہ دیجئے۔ پھر آپ نے اپنا کپڑا درست کیا، پھر کہا کہ عثمان کو اندر آنے دیجئے۔ حضرت عثمان ذی النورین تشریف لائے۔
بعد میں حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے والد آئے آپ نے کپڑا درست نہیں کیا، عمر فاروق آئے آپ نے کپڑا درست نہیں کیا، عثمان ذی النورین آئے آپ نے کپڑا درست کیا۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے عائشہ میں اس عثمان سے کیوں حیا نہ کروں جس سے رب کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ اے ایران کے درندے تو نے اس عثمان سے کیوں حیا نہ کی جس سے رب کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ عثمان وہ ہے جو کہتا ہے میں نے جاہلیت کے زمانے میں کبھی زنا کاری نہیں کی، میں نے جاہلیت کے زمانے میں کبھی بت پرستی نہیں کی، میں نے جاہلیت کے زمانے میں کبھی شراب نہیں پی۔ شیعہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان اسلام کو حق جان کر مسلمان نہیں ہوئے، بلکہ ان میں ایک کمی تھی کہ وہ خوبصورت لڑکیوں پر عاشق ہو جایا کرتے تھے، اور آپ علیہ السلام کی دو صاحبزادیاں حضرت ام کلثوم رقیہ رضی اللہ تعالی عنہما خوبصورت تھی، ان سے نکاح کی لالچ میں مسلمان ہوئے۔ میں ان برائیوں کرنے والوں سے عرض کرتا ہوں عرب کے تپتے ہوئے صحرا اور چل ملاتی دھوپ میں ظلم و ستم کس نے برداشت کیے؟ صحابہ نے۔ راہ خدا میں مال کس نے خرچ کیا؟ صحابہ نے۔ فاقہ پر فاقہ کس نے برداشت کیا؟ صحابہ نے۔ میرے دوستوں میری اس تقریر سے آپ نے بخوبی سمجھ لیا ہوگا کہ شیعہ اور سنی کے درمیان جو اختلاف ہے وہ سرسری اور جزوی نہیں بلکہ حق و باطل کا اختلاف ہے۔ شیعوں کا اسلام اور ایمان سے کوئی تعلق نہیں، وہ سراسر مرتد اور کافر ہے۔ میں اسی چند کلمات پر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو صحیح عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام صحابہ سے سچی محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔